بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا مہینہ آیا اور چلا بھی گیا۔ رمضان کا مہینہ خوشیاں لے کر آتا ہے اور نعمتیں لے کر آتا ہے ان کے لیے جو رمضان کے مہینے کی قدر کرتے ہیں، لیکن جو رمضان کے مہینے کی قدر نہیں کرتے، رمضان کے مہینے کو ایسے ہی گزار دیتے ہیں، ان کے لیے سزائیں لے کر آتا ہے۔ رمضان کے مہینے کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص قصداً بلا کسی شرعی عذر کے ایک روزے کو بھی افطار کر دے، یعنی ایک روزہ بھی نہ رکھے، اگر تمام عمر بھی روزہ رکھے تو اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ رمضان کے روزے کی اتنی فضیلت ہے کہ ایک روزہ اگر کسی کا چھوٹ گیا بلا کسی شرعی عذر کے تو تمام زندگی بھی روزہ رکھے تو اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے 3 عشرے بنائے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ آگ سے خلاصی کا ہے۔ تیسرے عشرے میں اعتکاف کا بھی عمل ہے۔ اعتکاف کے عمل کی بہت ہی بڑی فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف کا اہتمام فرماتے تھے، اسی لیے اعتکاف کی فضیلت اور بھی زیادہ ہو گئی۔ اور آخری ہی عشرے میں طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا جاتا ہے۔ طاق راتیں 21، 23 اور 25، 27 اور 29 ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بھی شب قدر ہے، اور شب قدر کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ تو اس میں ہم شب قدر کو تلاش کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کھڑا ہو عبادت کرنے کے لیے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ شب قدر کی بہت ہی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے بعد رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کا اگلا دن ہمارے لیے یا تو عید کا ہوگا یا تو وعید کا ہوگا۔ عید کا مطلب خوشی کا دن، وعید کا مطلب سزا کا دن۔ اگر ہم نے رمضان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہوگی، ہم نے رمضان میں اللہ تعالیٰ کو راضی کیا ہوگا، ہم نے رمضان میں اللہ تعالیٰ کو خوش کیا ہوگا تو ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ لیکن ہم نے رمضان کا مہینہ ہر مہینے کی طرح گزار دیا ہوگا، ہم نے رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کیا ہوگا تو ہمارے لیے سزا کا دن ہوگا۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جب میں نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام میرے سامنے آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پایا ہو اور اس کی مغفرت نہ ہو پائی ہو۔ رمضان کا مہینہ پا کر بھی، شب قدر جیسی عبادت پا کر بھی، اعتکاف جیسی فضیلت والی عبادت پا کر بھی اگر ہماری مغفرت نہ ہوئی ہو تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فٹکار ہے۔ فرمائے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنی مغفرت نہ کرا پایا ہو۔ اور یہ مہینہ عید انہی کے لیے ہے جنہوں نے اپنی زندگی کو سنوار لیا، جنہوں نے اپنی زندگی کے رخ کو بدل لیا۔ یہ مہینہ آتا ہی اس لیے ہے کہ زندگی کے رخ کو بدلا جائے، اپنی زندگی کو بدلا جائے، زندگی کے راستے کو بدلا جائے۔ اس مہینے میں جو عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اس مہینے میں نماز کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، قرآن کریم کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اس لیے کہ لعلکم تتقون، شاید تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، شاید تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے۔ جب ہمارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے گی، جب ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے گا تو اس رمضان المبارک کے مہینے کی طرح 11 مہینے عبادت کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ رمضان کا مہینہ آتا ہی اس لیے ہے کہ ایک راستہ بنا دیا جائے، ایک عادت بنا لی جائے، ایک طریقہ بنا لیا جائے کہ اس رمضان کے مہینے کو دیکھ کر 11 مہینے ہمیں کس طرح سے عبادت کرنا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اس مہینے کو
اپنے ہر مہینے کی طرح گزار دیا، اپنی کوئی بھی روٹین نہیں بدلی، اپنا کوئی بھی طریقہ نہیں بدلا، ان کے لیے سزا ہے، ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھٹکار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری ایسی عبادت تو نہیں کہ ہم آپ سے مغفرت مانگ پائیں، ہم آپ سے بخشش مانگ پائیں، لیکن ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کے بدلے، ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کے صدقہ طفیل میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری بھی بخشش فرمائے، ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے بچا لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت سے بچا لے، اور ہماری مغفرت کر کے ہمارے لیے جنت کا راستہ ہموار بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔